لفظ شکریہ کتنا مختصر ہے، مگر یہ انسان کی اخلاقی تربیت اور انکساری کی عکاسی کرتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکے۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کراؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے، اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ ایک دن وہ جھنجھلا کے بولا، تمہیں سب شکایتیں مجھ سے ہیں؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں، مجھے سب امیدیں تم سے ہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مکان ہوتا ہے۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیر بدلتی دیکھی ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو اگر تو موقع دینے والے کو دھوکہ مت دو، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع مت دو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ یہ جو رقص ہے میرے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر۔ میری ذات میں جو دھمال ہے یہ تیرے عشق کا کمال ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔ سبق ملا ہے مجھے زندگی سے، خوش رہنا ہے تو رابطے محدود کرنے پڑتے ہیں۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔